کا یہ جو منظر ہے اس کو دیکھ کے جی چاہ رہا ہے کہ اپنے ممدوح کی خدمت میں وہ پیش کیا جائے جو ان کی زندگی میں پیش نہیں ہو سکا۔ خواجہ غلام قطب الدین فریدی، آج جب میں نے دوسری نظر سے انہیں دیکھا کہ وہ بظاہر ہم میں نہیں ہیں، تو مجھے لگا کہ یہ آسمان چشت کا وہ آفتاب نصف النہار تھا جو اپنی شدید قربت کی وجہ سے ہمیں پورا دکھائی نہیں دیا۔ آج کے بعد ہم خواجہ غلام قطب الدین فریدی کی شخصیت کو دریافت کرنے کی کوشش شروع کریں گے، کیونکہ اللہ نے ان کو مشائخ چشت کی نسبت کا ترجمان بھی بنایا تھا، امین بھی بنایا تھا اور نمائندہ بھی بنایا۔ نسبت چشتی اصل میں نسبت عشقی ہے، اور ہمارے عہد میں خواجہ غلام قطب الدین فریدی رحمت اللہ علیہ اس کا زندہ اور منہ بولتا پیکر تھے۔ خواجہ صاحب کے لیے میرا جی یہ چاہ رہا ہے کہ آج کلام، گفتگو یا خطاب یا شعر کی بجائے ان کی خدمت میں ہدیہ سکوت پیش کروں۔ یہ ہم میں سے جا کے گویا ہمیں چپ کرا گئے۔ ابھی آپ نے سنا ہے نا کہ بار بار یہ جملہ دہرایا گیا ہے کہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کے پاس بیٹھ کے آپ خود کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ خواجہ غلام قطب الدین فریدی اس سے تھوڑا آگے تھے۔ آج میں بیٹھا تھا تو میرا جی چاہ رہا تھا کہ لوگ بولتے رہیں، بس ہم سنتے رہیں۔ وہ ایسے شخص تھے، جب ہم ان کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے تھے، یہ تو بڑے سالوں کا قصہ ہے، خواجہ صاحب کو اتنے رنگ میں نے دیکھا ہے کہ میں وہ صرف لسٹ ہی بیان کر دوں تو بہت ٹائم لگے۔ اتنے اینگلز اللہ نے ان کو دیے اور اتنا ہمہ جہت بنایا ہمارے عہد میں۔ اس کی میں ایک جہت بھی لے لوں تو احاطہ ممکن نہیں، کیونکہ اب تو وقت کے پل صراط پہ ہم چڑھ گئے۔ اتنی بڑی بڑی ہستیاں اور مشائخ یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب کی خدمت میں ایک شعر عرض کر رہا ہوں جو کل میں نے ڈائری پہ لکھا، تو مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ میں نے غلام قطب الدین فریدی کے لیے لکھا ہے۔ کل جب میں نے لکھا تو مجھے یہ اندازہ نہیں تھا، لیکن آج یہاں بیٹھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ شعر ان کے لیے عطا ہوا، وہی ان کی نظر کر رہا ہوں کہ لوگ اور ان کے جانشین کی خدمت میں خواجہ غلام نصیر الدین صاحب چراغ، آپ کو اللہ چراغ دہلی کا نور نصیب کرے، آپ کو بطور تعزیت پیش کرتا ہوں کہ لوگ کرتے رہے ہزار افسوس، لوگ کرتے رہے ہزار افسوس، خود سے کی تعزیت تو چین آیا، خود سے کی تعزیت تو چین آیا۔ اللہ اکبر۔ حاضرین و ناظرین مکرم، بہت مختصر، خوبصورت اور جامع پیغام، اور شعر میں اپنے پیغام کا تتمہ اور خلاصہ نشر کر دیا جناب ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی صاحب نے۔ اللہ ہمیشہ آپ کو خیر کے حصار میں رکھے۔ ہماری خوش بختی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے کچھ لمحے پہلے اس عظیم آستانے اور خانوادے کے ایک کریم فرزند تشریف لائے جن کا عہد حاضر کی مسلمانوں پر بہت احسان ہے۔ میری مراد
آستانہ عالیہ حضور تاجدار گولڑا شریف حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک خانوادے کے کریم فرزند حضرت صاحبزادہ پیر سید شمس الدین شمس گیلانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے. میں حضور شاہ جی کا خیر مقدم کرتا ہوں. اور میرے انہی کلمات کے دوران عرض وطن کے نہایت مقتدر سکولر چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان محترم مکرم جناب ڈاکٹر راغب حسین نعیمی تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی خیر مقدم ہے. انہی کلمات کے بعد اب میں گزارش کر رہا ہوں عرض وطن کے عالمی شہرت کے حامل اینکر پرسن، میڈیا پرسن، نظامت اور نقابت کی دنیا میں اللہ رب العزت نے انہیں بے پناہ عزتیں عطا کی ہیں اور اپنے شعبے کی نمائندہ ترین شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے. ARYQ TV کے اینکر پرسن آپ سب کے انتہائی جانے پہچانے ہر دل عزیز جناب صاحبزادہ تسلیم احمد صابری سے تشریف لائیے اور آج کی اس وقی ریفرنس میں اپنا پیغام نشر کیجئے. جناب صاحبزادہ تسلیم احمد صابری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے. اور بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ، بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ، گیسو سرکار دو عالم نے سوارے ہوں گے، گیسو سرکار دو عالم نے سوارے ہوں گے. اور اٹھ گئی جب تیری جانب وہ کرم بار نظر، اٹھ گئی جب تیری جانب وہ کرم بار نظر، اس گھڑی قطب تیرے بارے نیارے ہوں گے. آج کے اس تعزیتی ریفرنس میں مشائخ اعظام، سادات کرام، علماء کرام کی ایک کثیر تعداد تشریف فرما ہے. حضور خواجہ غلام قطب الدین فریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے احباب، ان کے متعلقین، مریدین، معتقدین، محبین کثیر تعداد میں تشریف فرما ہے. کہنے کو خواجہ صاحب ایک جہان تھے، ایک عہد تھے. ان کی زندگی کے کئی گوشوں پر بات ہو سکتی ہے. ان کے علم و ادب، شعر و سخن سے ان کے شغف پر بات ہو سکتی ہے. ان کی طبیعت، ان کے مزاج پر بات ہو سکتی ہے. تصوف پر جو انہوں نے زندگی بھر کام کیا اس پر بات ہو سکتی ہے. گویا زندگی کے کئی گوشوں پر بات ہو سکتی ہے. وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. ایک لفظ جو عام طور پر خطبہ، نقبہ زیادہ استعمال کیا کرتے ہیں، یادگار اسلاف. یادگار اسلاف ایسے الفاظ، جملے ہماری گفتگو کو تزئین و آرائش دیتے ہیں، سجا دیتے ہیں. بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ جو ان کے لفظوں کی توقیر اور حرمت تو دور کی بات ہے، اس کے معنی اور اس کے مفہوم سے بھی واقف نہیں ہوتے. یادگار اسلاف، اگر یہ ایک لفظ یادگار اسلاف اگر کسی کو سمجھنا ہو تو وہ خواجہ غلام قطب الدین فریدی کو دیکھ لے. نشانی وہ لوگ
جن کا ذکر ہم کتب میں پڑھا کرتے تھے، جن کے احوال، جن کی سیرت ہم کتابوں میں پڑھتے اور اپنے بچوں کو سنایا کرتے، ہمیں ہمارے بڑے سنایا کرتے، اگر کسی کو اس مجسم تصویر کو دیکھنا ہو، اس شخصیت کو دیکھنا ہو جن کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے، اس دور میں وہ شخصیت کون ہے، تو وہ خواجہ غلام قطب الدین فریدی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھ لیں۔ مجھے خواجہ صاحب کے ساتھ بہت سے ٹیلی ویژن پروگرامز کرنے کا شرف حاصل ہوا، گھنٹوں گفتگو ہوا کرتی، کوئی سینکڑوں پروگرامز میں نے ان کے ساتھ کیے ہیں، مختلف موضوعات پر کیے ہیں۔ میں بس ایک چیز ذکر کرنا چاہتا ہوں، اتنا وقت ہوتا ہے پروگرام کے دوران کہ ہر موضوع پر بات ہوتی ہے، جو موضوع جس پر گفتگو ہو رہی ہے اس کے علاوہ بھی بات ہوتی ہے۔ ایک بات آپ سب کو دعوت فکر بھی ہے، میں نے خواجہ صاحب کو آج تک کسی کی برائی کرتے نہیں دیکھا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کے کم و بیش 35 سال اس فیلڈ میں گزرے ہیں، سرکار کی محفلوں میں ٹیلی ویژن پروگرام کرتے ہوئے۔ میں نے آج تک خواجہ صاحب سے کبھی کسی کی برائی نہیں سنی۔ یہ ایک بہت بڑا وصف ہے۔ آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم میں سے کون ہے۔ میں یہ ایک بات بتا رہا ہوں صرف، اگر میں ان کے اوصاف کا تذکرہ کروں تو گھنٹوں چاہیے۔ کبھی کسی کی برائی نہیں کی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے دل جن کے اچاٹ تھے، دل لگتے نہیں تھے۔ اللہ رب العزت آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ بس یہ انہی کا ایک قطع ہے، وہ میں پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ غم میں کشتی اتار دی ہم نے، غم میں کشتی اتار دی ہم نے، جیسی گزری گزار دی ہم نے، غم میں کشتی اتار دی ہم نے، جیسی گزری گزار دی ہم نے، اور ہر تمنا کو کر دیا رخصت، ہر تمنا کو کر دیا رخصت، ہر خوشی تم پہ وار دی ہم نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب صاحبزادہ تسلیم احمد صابری اپنا خوبصورت پیغام نشر کر رہے تھے، بغیر کسی تمہید کے ایک عظیم باپ کے کریم بیٹے کا اس میں گرامی پکار رہا ہوں۔ سرکار واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند، ہمارے مخدوم و محترم حضرت صاحبزادہ کاشف محمود واصف صاحب دامت فیوزہم، آپ سے گزارش ہے قبلہ تشریف لائیے اور حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی رحمت اللہ علیہ کی یادوں کا کچھ حصہ عنایت فرمائیے۔ جناب صاحبزادہ کاشف محمود واصف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ وقت کی بہت قلت ہے، میں سرکار ویس صاحب کا کچھ اشعار صحیح آپ کی خدمت میں کہ پھر نگاہوں کو پیاس ہے آجا، پھر نگاہوں کو پیاس ہے آجا، پھر میرا جی اداس ہے آجا، سن رہا ہوں میں آہٹیں تیری، سن رہا ہوں میں آہٹیں تیری، تو کہیں آس پاس ہے آجا، میں چلو گم سہی فسانوں میں، تو حقیقت شناس ہے آجا۔ ایک مدت سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں
کہ علم جو ہے وہ کتاب میں بند ہو گیا ہے اور جو روحانیت ہے وہ مزار میں بند ہو گئی ہے. لیکن کبھی کبھی ایسی نابغہ اثر شخصیات آتی ہیں جن میں یہ دونوں باتیں جلوہ افروز ہوتی ہیں کہ وہ جو کتاب کا علم جب کتاب میں جا رہا تھا، جانے سے پہلے کہیں تو اس کا نزول ہوا کسی ذات کے اوپر، اور وہ ذات نے اس کتاب کو مرتب کیا. یہ جس کے اوپر یہ نزول ہو رہا ہوتا ہے، مجھے وہ شخصیات بڑی پسند ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت مقرب ہستیاں ہوتی ہیں، اور جنہوں نے صرف علم بیان نہیں کیا بلکہ اس روحانیت کو بھی زندہ کیا، جس کی نشانی یہ ہے کہ ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے سرکار قطب الدین فریدی صاحب کی حاضری میں بیٹھے ہوئے. وہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک دفعہ سرکار واحد صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضور، یہ جب مرشد چلا جاتا ہے دنیا سے تو ہم تو ابھی سوال پوچھ لیتے ہیں، سارے ماشاءاللہ یہاں پیر بھائی بیٹھے ہوئے، کہ جب مرشد زندہ ہوتا ہے، ظاہری حالت میں ہوتا ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں، جا کے اپنے سوال پوچھتے ہیں، اپنے خدشات پوچھتے ہیں، اپنی باتیں پوچھتے ہیں. یہ جب پردہ کر جاتا ہے تو پھر ہم کہاں جائیں اور کس سے پوچھیں اور کیسے بات کریں؟ تو سرکار واحد صاحب نے فرمایا کہ دیکھو، وہ بڑا اچھا کام کرتا ہے. وہ جانے سے پہلے تم میں اپنے وہ اوصاف پیدا کر دیتا ہے کہ جہاں پہ اس فیصلے کی ضرورت آئے اور مرشد نے یہ فیصلہ کرنا تھا، وہ فیصلہ تم کر جاؤ. یہ مرشد کام کرتا ہے کہ ہم انتظار میں ہوں کہ وہ جواب آئے، وہ جواب بنا کر چلے جاتے ہیں. تو میں سائیں نصیر الدین چراغ، ان کے پاس وہ رقت ہے، وہ سوز ہے جو چاہیے ہوتا ہے. وہ حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ دگر دانہ راز آیت کہنا آیت، اور پھر کہا کہ اگر وہ آ جائے تو ایک کام کرنا کہ میرا سوز اس کو دے دینا. تو سوز ایک ایسی طاقت ہے جو ہر دل کے اندر آگ لگا دیتی ہے. سینے میں اگر سوز سلامت ہو تو خود ہی اشعار میں ڈھل جاتی ہے افکار کی صورت. وہ سوز آتا ہے. ایک چھوٹی سی کہانی سنا کر آپ کو اجازت چاہوں گا کہ ایک دفعہ گرو نے اپنے چیلے کو جو جڑی بوٹیاں اکٹھی کیا کرتا تھا، اس کو کہا کہ تم فلان جنگل میں جاؤ اور وہاں پہ تم عرق اکٹھا کرو ان جڑی بوٹیوں کا، اور ان جڑی بوٹیوں کا رس جو ہے یہ تمہارے لیے بڑا قیمتی ہوگا. اس کا نام ہے جواہر العقاقیر، یعنی کہ عرقوں کا جوہر اتنا بڑا. تو وہ چیلے نے اپنا کام کرنا شروع کیا. کچھ سال کی محنت ہوئی، اور محنت کے بعد اس نے وہ ایک شیشی بنائی جس کو کہتے ہیں جواہر العقاقیر، اور بڑی خوشی سے وہ عرق لے کے اپنے گرو کی خدمت میں پیش ہونے لگا، اور ٹھوکر لگی اور شیشی ہاتھ سے گری اور عرق ضائع ہو گیا. چیلے نے رونا شروع کر دیا اور گرو کو بلانا شروع کر دیا کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی، بڑا ظلم ہو گیا. تو سرکار واحد صاحب کہتے ہیں گرو کی یہی نشانی ہوتی ہے، جہاں یاد کرو وہیں آ جاتا ہے. تو کہتے ہیں گرو آ گیا اور چیلا رو رہا ہے کہ میری اتنی سال کی محنت ضائع ہو گئی. اور گرو نے یہ دیکھ کے ہنسنا شروع کر دیا، اور اس نے کہا کہ یہ رونے کی بات نہیں تو ہنسنے کی بات ہے. چیلے نے کہا حضور اتنی محنت ضائع ہو رہی، میں رو رہا ہوں، آپ ہنس رہے ہیں. اس نے کہا تو سمجھ رہا ہے کہ کچھ گم ہو گیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ مل گیا. اس نے کہا حضور کیا مل گیا؟ اس نے کہا مجھے تیرے آنسو مل گئے. ان آنسوؤں کی برکت سے ان جڑی بوٹیوں میں رس پیدا ہوتا ہے. یہ جڑی بوٹیوں کا جو رس ہے، یہ انسان کے آنسو جو ہیں یہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں، یہ دل کی مٹی کو نرم کرتے ہیں. خواجہ صاحب نے ساری زندگی جتنے بھی کام کیے ہیں، بھائی صاحب کہا کرتے تھے کہ یہاں سے اٹھ کر کسی کے دل میں بیٹھنے کی خواہش کو بری خواہش نہیں ہے. یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں جا کر بیٹھ جائیں.
وہ لوگ کہیں نہیں جاتے. سرکار صاحب کا ایک فقرہ پیش کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ مر وہ جاتا ہے جو دل سے اتر جاتا ہے اور زندہ وہ رہتا ہے جو دل میں اتر جاتا ہے. خواجہ صاحب ہمارے دل میں رہیں گے, آنسوں کی شکل میں رہیں گے, علم کی شکل میں رہیں گے, روحانیت کی شکل میں رہیں گے اور ان کے خون کی شکل میں رہیں گے. اللہ ہماری اس حاضری کو منظور و مقبول فرمائے. جزاک اللہ. بہت شکریہ جناب صاحبزادہ کاشف محمود واصف صاحب, بہت قیمتی باتیں مختصر وقت میں نشر کر دیں. میں گزارش کر رہا ہوں اپنے مخدوم و محترم زیب سجادہ آستانہ عالیہ سندر شریف حضرت ڈاکٹر پیر سید حبیب عرفانی صاحب سے چند منتخب جملے حضرت خواجہ سائیں کی یاد کے لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں. سیدی تشریف لائیے اور حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی علیہ رحمہ کے لیے چند یادگار دعائیہ جملے اور اپنی یادوں کے تذکرے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایک ایسی شخصیت کے لیے ہم سب لوگ اکٹھے ہوئے کہ جس کے ساتھ جو بھی ملتا تھا, جس عمر کی شخص کی بھی ملاقات ہوتی تھی, وہ اس کو اسی انداز میں, اسی طریقے سے, اس کے احوال کے مطابق ملتے تھے. اور شاید یہ یہ حضرت قطب الدین فریدی رحمہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ شاید اور میں نے کہیں یہ اس طرح کی بات نہیں دیکھی کہ جس شخص سے, جس عمر کے آدمی سے, جس طریقے کے آدمی سے, جس لیول کے آدمی سے ملاقات ہوئی, اس نے یہی سمجھا کہ یہ میرے بہترین دوست ہیں. اور یقیناً میرا تقریباً 20-25 سال سے, تقریباً 2005-06 سے ان کے ساتھ تعلق رہا. جب بھی ملاقات ہوئی ایک بہت شفیق ساتھی, دوست, بھائی, ہر طرح کا انداز, ہر طرح کا طریقہ, اور اس انداز میں انہیں پایا. یقیناً جو شخص اس کائنات میں آیا ہے اس نے جانا ہے, لیکن کچھ شخصیات, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے نقش بہت دیر تک رہتے ہیں. اور یقیناً نصیر الدین چراغ صاحب سے یقیناً یہ امید بھی ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے, انہی کی صفات کو لے کر آگے چلتے ہوئے, ان کے جو کام انہوں نے شروع کیے, جس طرح سے, جس انداز میں ان کو آگے لے کر چلیں گے, اللہ تعالیٰ انہیں برکت اور ہمت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. جی سبحان اللہ, سبحان اللہ. مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں چند جملوں کی جو گزارش کر رہا ہوں یہ بھی مشائخ کی دی ہوئی کریمانہ جرت کا ہی ایک, آپ سمجھ لیں کہ ان کا کریمانہ حسن سلوک کا ایک صلہ ہے. ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ان کریم لوگوں سے اگر گھنٹوں بولنے کے لیے بھی عرض کیا جائے تو یہ اپنے اپنے شعبے کے بحر العلوم ہیں. اللہ ان سب کو بہت سلامت رکھے. بغیر اضافی لفظ کہے, عرض وطن کے عالمی شہرت کے حامل استاد ثنا خوان رسول, نعت گو, عظیم خطاط اور کیلیگرافر. ویسے آپ یو ایس اے میں مقیم ہوتے ہیں لیکن آج کل آپ عرض وطن اپنے مدرلینڈ میں تشریف لائے ہوئے ہیں. میں بڑی محبت سے گزارش کر رہا ہوں جناب نور محمد جلال صاحب سے. جناب نور محمد جلال صاحب پرائیڈ آف پرفارمنس ہیں حکومت پاکستان کے. حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں بیٹھ کر نعت لکھنے اور پڑھنے والی شخصیت جناب نور محمد جلال صاحب سے گزارش ہے, تشریف لائیے. 2 منٹ دی گفتگو اور خداحافظ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آج اس بزم میں مجھے بھی شرکت کا موقع ملا. جب حضرت خواجہ صاحب کا وصال ہوا تو ان دنوں اسی دن میں مدینہ منورہ کی طرف سفر کر رہا تھا. اور عجیب بات یہ ہے کہ بارگاہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جب حاضری کا وقت آیا
تو اپنا سلام عرض کرنے سے پہلے حضور خواجہ صاحب کے 2 اشعار پیش کیے اور پھر ان کا سلام عرض کیا۔ کچھ نسبت اس طرح کی تھی کہ 1990 میں استاد گرامی حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ اور صوفی ثناء اللہ بٹ صاحب ہم ایک جگہ پہ تھے تو خواجہ صاحب تشریف لائے اور وہ پہلا دن تھا ان کے ساتھ جڑنے کا۔ پھر اس کے بعد ساری زندگی 35-36 برس وہ تعلق اسی طرح قائم و دائم رہا۔ میں آپ کے ایک ابھی 6 ماہ یا 7 ماہ پہلے کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خواجہ صاحب اسلام آباد تشریف لائے، میں اسلام آباد میں تھا، تو ملاقات پہ مجھ سے پوچھا کہ کیا کرتے ہو آج کل؟ تو میں نے کہا جی میرے استاد ہیں بڑے نامور خطاط عالمی شہرت کے حامل استاد عبدالرشید بٹ صاحب، ان کے پاس جاتا ہوں اور تھوڑی سی خطاطی کی مشق کرتا ہوں، بس یہی آج کل زیادہ ہے۔ تو کہنے لگے میں بٹ صاحب سے مل سکتا ہوں؟ میں نے کہا ضرور۔ تو اگلے دن ہم ان کے پاس چلے گئے تو مخطوطات سارے دیکھے اور جتنا خوبصورت کام تھا خط سلس میں یا نسخ میں یا نستعلیق میں یا کوفی میں یا دیوانی میں، تمام ایک ایک فن پارے کو دیکھا۔ بٹ صاحب کا ہاتھ چوما اور میرے کان میں ایک بات کی، صاحبزادہ صاحب یہ بات کہنے کے لیے میں جسارت کر رہا ہوں یہاں پہ۔ مجھے فرمانے لگے سہی ایک گل کراں جے منو تے۔ میں نے کہا جی آپ حکم کریں، آپ بتائیں کیا؟ سہی میری قبر دا کتبہ لکھوا دیو بٹ صاحب کو لو۔ میں نے کہا جی کیوں آپ کی قبر کا کتبہ بٹ صاحب کے صاحب؟ الحمدللہ۔ کہنے لگے نہیں صحیح، میں اپنی اکھی دیکھنا چاہنا قبر دا کتبہ کتنا خوبصورت لکھیا گیا۔ تو یہ بات میرے پاس امانت تھی اور وہ کتبے کا جو ان کی فرمائش تھی وہ بھی امانت ہے۔ میں نے آتے ہی استاد گرامی رشید بٹ صاحب سے بات کی اور انہوں نے کہا جی میری یہ سعادت ہے، تو میں یہ آخری وعدہ جو ان کے ساتھ کیا تھا انشاءاللہ العزیز اپنے جانے سے پہلے یہ میں پورا کروں گا۔ اور آخری بات کہ 1990 یا 92 کی بات ہے، مدینہ منورہ میں خواجہ صاحب کی حاضری تھی، تو مجھے بلا بھیجا صفدر صاحب، مجھے بلا بھیجا کہ آپ آئیں، آپ سے کوئی کام ہے۔ اب تک سیل فون تو ہوتے نہیں تھے۔ میں شام کو حاضر ہوا تو ایک پیپر نکال کے مجھے کہا صحیح میں ایک نعت لکھ کے لایا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ نعت آپ پڑھیں اور حضور کی بارگاہ میں۔ یہ وہی نعت تھی، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، اس کا پہلا پڑھنے والا میں تھا اور میرے پہلے سامنے حضور خواجہ صاحب تھے، یا گنبد خضرا کی وہ رانائی تھی جو اس کھڑکی سے ہمیں نظر آتی تھی۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ اکبر۔ نہایت قیمتی یادوں کا ذکر فرمایا جناب نور محمد جلال صاحب نے، اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ جو شخصیات ان کی گفتگو کے درمیان تشریف لائیں، حضرت پیر محمد شاہد چشتی صاحب تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ حضرت پیر مبین شاہ صاحب تشریف لائے، حضرت زہد الانبیاء بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک اولاد میں سے، آپ کا بہت شکریہ قبلہ۔ جناب صاحبزادہ پیر حذیفہ نورانی صاحب، علامہ قاری احسان الہی سیالوی صاحب اور محترم علامہ حافظ نعمان ملک صاحب تشریف لائے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ بہت جلد ہمیں آج کی اس وقتی ریفرنس میں خصوصی خطاب کی طرف جانا ہے، چند گھڑیاں اس میں باقی ہیں، ان چند گھڑیوں کا بہترین استعمال کرنے کے لیے میں حضرت خواجہ سائیں رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے، اور آپ ٹرینر ہیں، لائف اینڈ ریلیشن شپ کوچ ہیں، بہت قیمتی پیغام ہمیشہ نشر کرتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ان کی 2-4 یادوں کی صورت میں آپ ان کا ذکر فرمائیے۔ محترم سید اعجاز شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالی، آپ سے گزارش ہے سید تشریف لائیے اور چند منتخب کلمات پیش کیجئے، پیغام نشر کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں جب فجر کی نماز پڑھ کے اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا تو ایک آواز سنائی دیتی تھی جس میں کیمرہ آن ہوتا تھا
اور میرے ماموں اس میں نظر آ رہے ہوتے تھے اور میری والدہ کہتی تھی ادا سیں کیا حال ہے؟ آگے سے وہ فرماتے تھے اماں شکر ہے الحمدللہ۔ آج کتنے ماہ بیت گئے اس بات کو، جب کبھی بھی میں والدہ کو دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے کمرے میں فجر کے بعد بیٹھی ہیں تو وہ انہوں نے اپنی تصویر میرے بابا سائیں میرے ماموں کی سامنے رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب آپ کو کینسر ڈائیگنوز ہوا تھا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھے مسکراتے ہوئے کہنے لگے سائیں دیکھو والا رپورٹ کیا آئی ہے؟ میں نے کہا سائیں اللہ کرم فرمائے سے، تو مجھے فرمانے لگے کہ میں مدینہ شریف جا رہا ہوں اور وہاں سے میں اپنے آپ کو ٹھیک کروا کے آؤں گا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا بات آپ فرما رہے ہیں؟ چونکہ ہم ذرا سائنس کے ساتھ جڑے ہوئے ایک اور طرز کے لوگ ہیں، تو مجھے انہوں نے ایک شعر سنایا پنجابی کا جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ فرمانے لگے کہ اے مرض عشق دا وکھرا ہے، اے مرض عشق دا وکھرا ہے، کمزور تو جریا نہیں جاندا، تے اینو نظرہ نال شفا ملدی نبضاں تو پھڑیا نہیں جاندا۔ یقین کیجئے جب واپس آئے رپورٹ بدلی ہوئی تھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ شفا کہاں سے اور کیسے ملتی ہے۔ میرے قبلہ والد صاحب حضرت پیر سید بشیر احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ جو آپ کو چل کے ملنے آتا ہے اور آپ کو سنتا ہے وہ آپ سے زیادہ عزت والا ہوتا ہے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ صاحب ہم نے تو اس کے برعکس سن رکھا ہے، تو وہ مجھے فرمانے لگے کہ جو آپ کی عزت کا سبب ہوگا وہ آپ سے زیادہ عزت والا نہیں ہوگا۔ اب اگر اسی بات کو استاد ذہن میں رکھ کے کمرہ جماعت میں داخل ہو یا پیر اپنے مرید سے ملے تو وہ ادب کر کے ادب کرنا سکھا رہا ہوتا ہے۔ تو مجھے پھر ایک اقبال کی بات یاد آئی، جب میں حضرت صاحب کی بات کرتا ہوں اپنے ماموں کی، میں تو لوگوں سے کہتا ہوں، بلکہ پچھلے دنوں 92 پہ میں نے یہ بات کی چینل پہ کہ میرے ماموں جیسا کوئی ماموں نہیں ہے، اور وہ نہیں ہے۔ وہ ہے کہ خمیدہ تا نشود شاخ اوز گردش من، یہ عاجزی جو آپ کی میں کرامت سمجھتا ہوں کہ خمیدہ تا نشود شاخ اوز گردش من اور ببرگ لال و گل نرم نرم کاویز۔ اور جب میرے والد صاحب کی کلخانی پہ آپ تشریف لائے تو ایک جملہ ایک شعر آپ نے فرمایا کہ ایک تیری دید چھن گئی ہم سے ورنہ دنیا میں کیا نہیں باقی۔ بہت شکریہ سب نے کا۔ شاہ جی بہت شکریہ۔ یہ ہمارے ایک دوست کی گاڑی ہے، نمبر ہے BAH 925، اگر مناسب سمجھے تو یہ وہاں سے ہٹا دیں تاکہ لوگوں کو سہولت ہو جائے۔ شاہ جی بہت شکریہ آپ کا۔ اصل میں نظامت کا مائک بڑا مشکل ہے، اس کی حالت جو ہے وہ بڑی جلدی تبدیل ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات حالت یہ ہو جاتی ہے کہ فرشتوں سے بھی اچھا میں برا ہونے سے پہلے تھا، فرشتوں سے بھی اچھا میں برا ہونے سے پہلے تھا، وہ مجھ سے انتہائی خوش خفا ہونے سے پہلے تھا۔ تو یہ حالت کیونکہ بدلتی رہتی ہے، اس لیے مجھے اپنے معزز اور مکرم مہمانوں سے بار بار دست بستہ گزارش کرنی پڑ رہی ہے۔ میں آپ سب لوگوں کا بہت ممنون، متشکر، اللہ کریم آپ سب کو جزائے خیر سے نوازے۔ میں بغیر کسی اضافی تمہید کے اب میں آج کی اس مبارک ریفرنس کے ایک بڑے وقی مہمان، آپ وفاقی وزیر ہیں آبی وسائل کے حکومت پاکستان کے، مکرم و محتشم جناب میاں محمد معین وٹو صاحب، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں قبلہ تشریف لائیے اور خواجہ سائیں سے اپنی یادوں کا ایک مختصر حصہ نشر فرمائیے۔ محترم میاں محمد معین وٹو صاحب، وفاقی وزیر آبی وسائل حکومت پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب حضرت صاحبزادہ غلام نصیر الدین چراغ صاحب، سجادہ نشین آستانہ گڑھی شریف، اور اسٹیج پر تشریف فرما
برگزیدہ خواجگان اور علماء دین اور انتہائی محترم ہستیاں، اور پھر خاص طور پہ آج یہاں جو عقیدت مندان اور مریدین حضرت خواجہ غلام قطب الدین صاحب تشریف فرما ہیں، میرے لیے یہ بڑی مشکل ایک بات ہے کہ ایسی بڑی اور برگزیدہ عالم دین ہستیوں کی موجودگی میں اگر خواجہ غلام قطب الدین صاحب کے بارے میں کچھ عرض کروں تو یقیناً مجھے مشکل پیش آ رہی ہے، کیونکہ وہ بیک وقت ایک عالم دین تھے، ماہر علم و ادب تھے، اور پھر شاعر تھے، ادیب تھے۔ ان میں جو روحانیت کا فیض تھا وہ مجھے معلوم ہے کہ آج تمام عقیدت مندان اور مریدین ان سے محروم ہو گئے ہیں، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ہم بھی ان کی شفقت اور ان کے فیض سے اس طرح محروم ہوئے ہیں کہ شاید یہ کمی کبھی پوری نہ ہو سکے۔ تو یقیناً وہ جب بات کرتے تھے، دین کی بات کرتے تھے، علم کی بات کرتے تھے، جس محفل اور مجلس میں بھی ان کا خطاب اور بیان ہوتا تھا، ان کا انداز کچھ اس طرح ہوتا تھا کہ ان کی جو گفتگو ہوتی تھی، جو بیان ہوتا تھا، اس کی تاثیر روح تک پہنچ جاتی تھی، اور جہاں بھی وہ خطاب فرماتے یقیناً بعد میں لوگ ان کے حوالے سے یہ باتیں کرتے رہتے تھے کہ آج خواجہ غلام قطب الدین صاحب نے اتنی خوبصورت باتیں کی ہیں، اتنی پر تاثیر گفتگو اور بیان ان کا تھا، جو ہم سب کے لیے مشعل راہ بھی ہوتا تھا، اور یقیناً ان کی جو اپنے مریدین کے ساتھ اور اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ اور ہمارے ساتھ جو ایک مشفقانہ انداز تھا، آپ یقین کریں کہ اب بھی جب تصور کرتے ہیں تو ان کا انداز گفتگو اور ان کی گفتگو کی جو مٹھاس ہے، اور جو ان میں عجز و انکساری تھی، جو ان میں علم تھا، اور ان کے جو فیض سے آج بہت سارے لوگ محروم ہو گئے ہیں، ہم بھی ان میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے یقیناً اللہ کے نیک وہ بندے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، اور ان کے مریدین جو ہے، ہم جیسے جو ان کے عقیدت مند ہیں، ہمیں بھی یہ حوصلہ اور ہمت دے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنی زندگی کی راہیں جو ہے وہ ہموار کریں، اور اپنی زندگی کی راہیں جو ہے نا ان کا تعین جو ہے وہ درست رکھیں۔ میں خاص طور پہ میاں ماجد ایڈوکیٹ صدر بار ایسوسی ایشن دیپالپور رہے ہیں، میرے عزیز ہیں، میں یہ ان کا ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اتنے عقیدت مند تھے کہ وہ آج صبح سے رابطے میں تھے، اور میں بھی ان کے رابطے میں تھا کہ 7 بجے سے 10 بجے تک جہاں بھی میں ہوں مجھے وہاں پہنچنا ہے، اور میرے لیے بھی یہ بات انتہائی اہم بھی ہے اور بہت ضروری بھی تھا کہ اگر آج میں یہاں حاضری نہ دے سکتا تو شاید مجھے ہمیشہ کے لیے یہ کتنی ایک پشیمانی اور پریشانی رہتی۔ تو آج میں یہاں حاضر ہوا ہوں
اور اللہ تعالیٰ کے حضور دست بدعا ہوں کہ آپ جیسی ہستیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور صاحبزادہ صاحب جو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ پڑھے لکھے بھی ہیں اور ان میں یہ صلاحیت بھی ہے اور ان کی جو ذہنی سوچ ہے وہ بھی دین کی طرف جس طرح ہے وہ یقیناً میں اس بات پہ فخر بھی کر سکتا ہوں اور خوشی بھی کر سکتا ہوں. اور مجھے امید بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ خواجہ غلام قطب الدین صاحب کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے ان کے تمام مریدین کا بھی اسی طرح جو ہے وہ روحانی طور پہ ان کو فیض ان کی طرف سے جاتا رہے گا اور وہ سب کے ساتھ اسی روابط کے ساتھ جو خواجہ غلام قطب الدین صاحب کا سب کے ساتھ تھا اس کو قائم اور دائم رکھیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اس نیک مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ میاں صاحب. بہت مختصر وقت میں بہت اچھے پیغام سے آپ نے نوازا. آئیے تاجدار درد و سوز حضرت خواجہ سید غلام فرید صاحب کوٹ میٹھن شریف کی مبارک دہلیز سے خیرات لیتے ہوئے انہی کے مبارک آستانے کے ایک فرد فرید سے گزارش کرتے ہیں. شاکر شجاع آبادی کا ایک شعر میرے ذہن میں آتا ہے تو میں سرائکی وسیب کے ہمارے بہت سارے دوست ہیں. خواجہ سائیں خود اسی پٹی کی نمائندگی کرتے رہے. انہوں نے ایک جگہ لکھا تھا اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اتھاں کوئی جزا مل سی. اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اتھاں کوئی جزا مل سی. تھکیڑے سارے لے ویسن نبی مل سی خدا مل سی. بہت شکریہ. آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں سارے ایک دفعہ. اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اتھاں کوئی جزا مل سی. تھکیڑے سارے لے ویسن نبی مل سی خدا مل سی. میں گزارش کر رہا ہوں زیب سجادہ آستانہ عالیہ کوٹ میٹھن شریف ہمارے خواجہ سائیں جناب خواجہ عامر فرید کوریجہ صاحب سے سائیں تشریف لائیے اور اپنے چند منتخب قیمتی جملوں سے ہمیں روشنی بخشیے. جناب خواجہ عامر فرید کوریجہ سائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پر تشریف فرما پاکستان کے تمام بڑے آستانوں کے سجادگان، عمائدین، مشائخ اور میرے سامنے حضرت خواجہ غلام قطب الدین صاحب فریدی رحمۃ اللہ علیہ تعالی. آپ کی محبت میں سرشار جتنا بھی لوگ بیٹھے ہیں حضرت خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ کے خادم کا آپ کو سلام ہو. دیکھیں مجھے ٹائم کی قلت کا بھی اندازہ ہے اور کافی معتبر ہستیوں نے ابھی خطاب فرمانا ہے. میں نے بھی سکھر پہنچنا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن اسی سال غالباً 14 رجب المرجب کو حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمۃ اللہ علیہ تعالی آپ کے عرس مبارک میں جب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بلایا دعا کے لیے اور آپ سب لوگوں کو بھی کچھ تلقین کی تو میں نے اس وقت آپ سے یاد ہے آپ کو گزارش کی تھی. آپ کو میرے خیال میں بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا. میں نے کہا تھا کہ یہ شہباز اس وقت آپ کے درمیان موجود ہے. اس کی قدر و قیمت کو سمجھیں, ان کی باتوں کو سمجھیں, ان کی اہمیت کو سمجھیں. جب یہ اڑ جائے گا تو اس کے بعد آپ کو ان کی قدر و منزلت کا احساس ہوگا. آپ کو میری باتیں یاد ہیں. اور خواجہ فرید علیہ رحمت کا یہ شعر مجھے بہت یاد آ رہا ہے کہ ویندے یار نہ کھڑ مکلایا کہ چوں کوئی پیغام نہ آیا. جندڑی دا جندان گل دا گیڑ پیو سے گزر گئی گزران پلڑے کچھ نہ پیو سے. عزیز دوستو, حضرت خواجہ غلام قطب الدین صاحب فریدی رحمۃ اللہ علیہ تعالی, میں ایک دو باتیں ان کی سنا کے اپنی بات ختم کروں گا.
میں نے ہمیشہ ان پہ ہمیشہ جس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح وہ ایک روشن ستارے تھے، ایسے تصوف کے روشن ستارے تھے، جس طرح انہیں خوشبو بکھیری خانپور کا، اب تو موٹر ویز ہیں، اب تو بڑی آسانیاں ہیں، خانپور سے اٹھ کے لاہور آنا، لاہور مسکن بنانا، یہاں سے پورا ملک اور پھر امریکہ تک جانا، اور تصوف کا وہ پیغام دینا جو دلوں پہ گھر کر گیا۔ خدا کی عزت کی قسم، لوگ جو ہیں، بعض لوگ اپنے شیخان پہ، اپنے پیران پہ، اپنے پیر خانے پہ فخر کرتے ہیں۔ میں خواجہ فرید کا غلام، آج حضرت خواجہ فرید سے فیض یافتہ خواجہ غلام قطب الدین فریدی پہ فخر کرتا ہوں۔ عزیز دوستو، حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی وہ ہستی تھے جنہوں نے خواجہ محمد یار صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ پیغام بھی کہ محمد محمد کریں دیں گزر گئی، احد نال احمد ملیں دیں گزر گئی، خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے تیرا اسم اعظم پکیں دے گزر گئی، یہ بھی لوگوں تک پہنچایا۔ اور یہ بات حضور خواجہ فرید علیہ رحمت کی کہ میری آس امید تے کھٹیا وٹیا، تکیا مان تے تران بھی تو، میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف تے قرآن بھی تو، یہ پیغام خواجہ فرید کا بھی دنیا تک پہنچایا۔ حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی رحمت اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے ایسے دمکتے سورج تھے کہ جن کی یادیں ہمیں ہمیشہ، خدا کی قسم میں کتنے ایک پروگراموں میں خواجہ نصیر الدین چراغ صاحب آپ سجادہ نشین ہیں، میں نے ان کو کہا تھا جب ان کا وصال ہوا، میں نے کہا دیکھیں آپ حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت کے بھی وارث ہیں، اور آپ کا والد بھی کم آدمی نہیں تھا، آپ حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی کے بھی وارث ہیں۔ یہ دونوں ہستیوں کے وارث ہیں۔ میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی شکل میں حضرت خواجہ غلام قطب الدین صاحب کا وہ فیضان، وہ طریقت کی خدمتیں، کون سی ایسی جگہ نہیں ہوگی۔ خدا کی قسم یہ ایوان اقبال کی کرسیاں بھی گواہی دے رہی ہیں آج کہ خواجہ محمد یار فریدی صاحب کے لخت جگر نے کہاں سے سفر شروع کیا اور کہاں آ کے اختتام پذیر کیا۔ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں آخری بات سنا کے کہ یہاں پہ کیونکہ حضرت بابا فرید گنج شکر کے آستانہ کے سجادگان بھی بیٹھے ہیں اور ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے فرزند بھی تشریف فرما ہیں، میں یہی بات کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی اس لیے سنوانا چاہتا ہوں کہ ابھی کچھ دنوں میں ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تذکرے کر رہے تھے، تو کئی بڑیوں ہستیوں کا ذکر میں نے کیا اور میں نے خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب کا بھی ذکر کیا۔ میں نے کہا دیکھیں کیسے لوگ دنیا سے اٹھ گئے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی ویرانی کا سما ہے۔ تو میرے بیٹوں نے ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا ایک کلپ مجھے سنوایا، انہوں نے کہا بابا صحیح آپ اداس نہیں ہیں۔ میں نے وہ سنا، ڈاکٹر صاحب اس میں کہہ رہے تھے کہ آج کی اس دنیا میں ایسے ایسے لوگ چلے گئے، رو بھی رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں آج اپنی آپ کو تنہا فیل کرتا ہوں، اجنبی فیل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کی عظمتوں کو قائم و دائم رکھے اور یہ جو میرے چند کلمات ہیں وہ قبول و منظور فرماوے اور اس آستانہ کو ہمیشہ تا قیامت آباد و شاد رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، آئیے سارے مل کر کہتے ہیں، عرض میں کرتا ہوں جواب آپ دیجئے، نعرہ تکبیر۔ اب سارے پکاریے، کوئی محروم نہ رہے، نعرہ تکبیر، کہیے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ حاضرین گرامی قدر، جناب خواجہ سید عامر فرید قریجہ صاحب مختصر وقت میں قیمتی پیغام نشر فرما رہے تھے، اللہ جزائے خیر سے نوازے۔ ہمیں آج کے
اس انتہائی مبارک روح پرور اور وقیر ریفرنس میں کچھ ہی لمحوں میں آج کے خصوصی خطاب کی طرف بڑھنا ہے، اس سے پہلے ہم ایک دفعہ پھر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر اور ان کی نعت کی خوشبو سے اپنا سینہ معطر کریں گے۔ اگر پورے پاکستان میں کوئی ایک خوش نصیب ثناخان پوچھا جائے کہ ڈھیر سارے لوگ ہوں اور ان میں سے کسی ایک کو اگر باری ملے اور حضرت خواجہ سائیں رحمت اللہ علیہ کس کو سماعت کرنا پسند کریں گے، تو میں اس خوش نصیب کا نام پکارنے والا ہوں۔ آپ کا نام حافظ محمد سہیل نظر ہے، خلیفہ مجاز بھی ہیں خواجہ سائیں کے۔ میں انہیں دعوت دے رہا ہوں اور سٹیج پر موجود قبلہ ڈاکٹر صاحب، حضرت دیوان صاحب اور جملہ زعماء کی ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب اور جتنے مکرم صاحبان ہیں، بالخصوص حضرت خواجہ سلیمان قمر صاحب، سیدی تنویر شاہ جی اور چاند سائیں، آپ کی توجہ۔ ڈاکٹر عرفی ہاشمی کا ڈاکٹر صاحب ایک شعر میرا دل ہے، ابھی کچھ لمحہ پہلے ڈاکٹر سلیم مظہر صاحب فارسی ادبیات کے استاذ ہیں، وہ مولانا روم کے کلام کی خوشبو سے مستنیر کر رہے تھے، اس سے ملتا جلتا ڈاکٹر عرفی ہاشمی کی نعت کا صرف ایک شعر مطلع میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی سبحان اللہ کی گونج میں خواجہ صاحب کے تصور کو سامنے رکھیے اور شعر نعت کا مطلع سنیے۔ وہ خدا کا خاص ایک